بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں ضرب الاسلام کی جانب سے عبد المنان کا سلام پہنچے۔ حضرت شمعون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت عطا کی تھی کہ پوری دنیا میں کسی بھی انسان کو اتنا طاقتور نہیں بنایا تھا۔ حضرت شمعون علیہ السلام کا واقعہ: جب ان کی بیوی نے بال باندھ کر کافروں کے حوالے کر دیا تو حضرت شمعون علیہ السلام بہت شجاع، دلیر اور حق پرست تھے۔ سر کے بال کثیر ہونے کے باعث بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت قوت اور طاقت عطا کی تھی۔ ایک کافر بادشاہ فوت نامی نے دریائے روم کے کنارے ایک عالی شان مکان تیار کروایا اور اس شہر کا نام امیزیہ تھا۔ بادشاہ کے پاس 6000 لشکر تھا اور شمعون اکیلے اس کے ساتھ جنگ کرتے اور ان کا لشکر مار آتے۔ اس کے بعد پھر اپنے گھر آ کر مصروف عبادت ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ان کافروں پر آپ کو غالب رکھا۔ حضرت شمعون علیہ السلام اللہ کی مخلوق کی خدمت کیا کرتے تھے۔ شمعون علیہ السلام کی بیوی بے حد پارسا خاتون تھی۔ کافروں کے بادشاہ نے مال و دولت دے کے ان کو ورگلانے کی کوشش کی اور شمعون علیہ السلام کی بیوی نے رسی چھپا کر رکھ دی۔ جب رات کو شمعون علیہ السلام سونے کے لیے لیٹے تو ان کو باندھ دیا۔ جب نیند سے بیدار ہوئے تو رسی توڑ ڈالی اور اپنی بیوی جوروں سے پوچھا کہ مجھے کس لیے باندھا تھا اور کس وجہ سے باندھا تھا۔ شمعون علیہ السلام کی بیوی نے اس سے کہا، میں تو آپ کی طاقت کا اندازہ لگا رہی تھی کہ تم کتنے طاقتور ہو۔ شمعون علیہ السلام نے کہا، خاطر جمع رکھو کہ کوئی دشمن ہم سے زیادہ زوراور اور طاقتور نہیں ہے۔ تب اس نے بچی ہوئی رسیاں بھی کھول دیں۔ اس واقعے کے تقریباً 4 ماہ بعد شمعون علیہ السلام نے شہر میں جہاد کے لیے گئے اور فتح یاب ہو کر لوٹے۔ پھر کافر بادشاہ امیزیہ نے لوہے کی زنجیروں سے حضرت شمعون علیہ السلام کو بندھوا دیا۔ پھر جب حضرت شمعون علیہ السلام نیند سے بیدار ہو کر اٹھے تو پاؤں اٹھتے ہی زنجیریں ٹوٹ گئیں۔ بادشاہ بولا، لوہے کی زنجیروں سے زیادہ کوئی شے مضبوط نہیں ہے۔ پھر اس نے کہا، شمعون علیہ السلام کو گرفتار کر کے حاضر کیا جائے۔ بی بی نے اپنے خاوند سے پوچھا، کیا کوئی چیز ایسی ہے جو تم سے زیادہ طاقتور اور مضبوط ہو؟ شمعون علیہ السلام نے بتایا کہ تم مجھے ایک چیز سے باندھ کر رکھ سکتی ہو، میں اس کو نہیں توڑ سکتا، وہ میرے سر کے بال ہیں، تم میرے سر کے بالوں سے میرے جسم کو باندھ دو۔ بی بی نے ایسا ہی کیا۔ حضرت شمعون علیہ السلام نے نیند سے بیدار ہو کر اپنی بیوی سے پوچھا، مجھے بتاؤ مجھے کس نے باندھا ہے؟ حضرت شمعون علیہ السلام کی بیوی پوچھی کہ میں تو تمہاری طاقت اور قوت آزما رہی تھی۔ حضرت شمعون علیہ السلام نے فرمایا، بفضل خدا اللہ تعالیٰ کے حکم سے مجھے کوئی بھی باندھ کر نہیں رکھ سکتا۔ بی بی کو کہا کہ میرا بند کھول دو۔ وہ بولی، کئی مرتبہ تو میں نے تمہیں باندھا ہے تو آپ اپنی قوت سے کھول لو۔ حضرت شمعون علیہ السلام نے کہا، اگر میں ہلوں گا تو میرے بدن کی تمام ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی، اور اس نے سمجھا کہ یہ بند کھولنے میں اس کی طاقت نہیں ہے تو اس نے کافر بادشاہ کو خبر دی۔ اس ملعون نے لشکر بھیج کر شمعون علیہ السلام کے ہاتھ، پاؤں، ناک، کان، آنکھیں اور زبان نکال کر کاٹ کر بادشاہ کے پاس پیش کر دیا۔ سب نے غلط سمجھا کہ ہم شمعون علیہ السلام کے ہاتھوں سے محفوظ ہو گئے ہیں، صرف ایک دڑ ہی باقی رہ گیا تھا۔ کافروں نے دریا کے کنارے لے جا کر بلا خانہ سے اس کو دریا میں پھینک دیا۔ بحکم الہی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے شمعون علیہ السلام کو ہوا پر اٹھا لیا اور جو داڑ سے جدا ہوئے تھے، کاٹ دیے گئے تھے، جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے وہ اپنے مقام پر واپس لگا دیے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے شمعون علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے پناہ طاقت عطا کی تھی۔ شمعون علیہ السلام نے یہ سن کر اللہ تعالیٰ کو یاد کیا تو حصار اور مکان اور شہر اور تمام زمینیں کھود کر بما کفار دریا میں ڈال دیے، یہاں تک کہ شہر کا نام و نشان مٹا کر رکھ دیا۔
اس کے بعد اپنے گھر جا کر اپنی بیوی کو مارنے کی کوشش کی۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے شمعون علیہ السلام، عورت ناقص العقل ہے، اس نے حالت ندانی میں آپ کے خلاف کام کیا، اس کو معاف کر دیجئے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ آپ کی عمر تقریباً 10,000 برس تھی۔ دن کو روزے رکھتے اور شب کو عبادت میں گزار دیتے اور کافروں کے خلاف جہاد کیا کرتے تھے۔ ایسی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرا چینل ضرب الاسلام سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے نشان کو آن کر لیں تاکہ میری لیٹسٹ ویڈیو آپ کو وقت پر مل سکے۔